من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما علی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقاتلیہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا اعلموا انی فاطمہ صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی، صدیقہ طاہرہ بنت نبی مکرم اسلام زوجہ امیر المومنین ام الائمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی المناک شہادت کے موقع پر یہ مجالس عزا کا سلسلہ وہ بنت دو عالم بنت نبی مکرم اسلام وہ ذات گرامی جس کی معرفت، جس کی شناخت اور جس کو پہچاننا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے۔ دنیا کا قانون بھی یہ ہے کہ ہر چیز کو ایک ہی پیمانے سے نہیں پہچانا جا سکتا ہے، ہر چیز کا اندازہ ایک ہی پیمانے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسی چیز ہوتی ہے ویسا اس کا پیمانہ ہوا کرتا ہے، اور اگر اس چیز کو اس کے پیمانے پر رکھ کر تولا جائے تبھی اس کی معرفت ہو سکتی ہے۔ صدیقہ طاہرہ کسے کہتے ہیں، اس کے لیے بھی پہچاننے کے لیے، اس کی معرفت کے لیے، اس کی شناخت کے لیے جیسی وہ ذات گرامی ہے ویسے ہی پیمانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس صدیقہ طاہرہ کو اس پیمانے پر تولا گیا جو اس کے لیے قرار دیا گیا ہے تبھی کسی حد تک اس کی معرفت ہو سکتی ہے، اور اگر اس پیمانے سے ہٹ جائیں تو ہم اس کی معرفت کے سلسلے میں تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس صدیقہ طاہرہ کے لیے جو پہچاننے کا پیمانہ قرار دیا گیا ہے اس پیمانے کا نام یا تو نبوت ہے یا امامت ہے۔ اگر ہم اس ذات گرامی کو پہچاننا چاہتے ہیں یا تو نبوت کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں یا امامت کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں، یا یہ کہوں کہ اس بی بی دو عالم کو اگر کائنات میں کوئی پہچانوا سکتا ہے تو تنہا وہ نبی کریم کی ذات ہے یا امام وقت ہوا کرتا ہے۔ لہذا اگر اس ذات گرامی کو پہچاننا ہے تو پہلے انسان نبوت کے در تک آئے یا امامت کے در تک آئے، تب معلوم ہوگا صدیقہ طاہرہ کسے کہتے ہیں۔ آسان نہیں ہے اس ذات گرامی کی معرفت حاصل کر لینا۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی اہم چیز کے پہچاننے کے لیے، اس چیز کی معرفت کے لیے، اس چیز سے وابستہ ہو جانے کے لیے خود ظرف کا صلاحیت رکھنا بھی ضروری ہوا کرتا ہے۔ ہر چیز کی معرفت ہر جگہ نہیں آ جاتی ہے، ہر ذات کی معرفت ہر جگہ نہیں آ جا سکتی ہے۔ اگر چیز اہم ہو اس کے لیے جگہ کا اہم ہونا ضروری ہوا کرتا ہے۔ اگر صدیقہ طاہرہ کمالات کی حامل ذات کا نام ہے، اگر بی بی دو عالم انتہائی عظمتوں کے حامل خاتون کا نام ہے، تو اس ذات گرامی سے وابستہ ہونے کے لیے یا اس بی بی دو عالم کو پہچاننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس ظرف میں اتنی صلاحیت پائی جاتی ہو کہ اس بی بی دو عالم کی معرفت آ جائے۔
جہاں معرفت آتی ہے، جہاں صلاحیت ہوتی ہے، وہیں معرفت آیا کرتے۔ میں نے اس لیے جملہ کہا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں تصور نہ آئے جب اتنی عظمتوں کی حامل خاتون تھی، اتنی اہم خاتون تھی، اتنی بابرکت خاتون تھی، جس کی سلسلے میں نبی کریم نے حدیثیں بیان کی ہیں، تو کائنات نے اس ذات کو کیوں نہ پہچان لیا؟ کائنات اس ذات کی در تک کیوں نہ آ گئی؟ کم از کم اس دور میں جب نبی موجود تھے، جو نبی اپنے قول کے ذریعے بھی پہچانوا رہا تھا، نبی اپنے عمل کے ذریعے سے پہچانوا رہا تھا، کم از کم ان لوگوں کو پہچان لینا چاہیے تھا جو نبی کے اطراف میں تھے۔ عزیزوں، یاد رکھیے گا کہ اس ذات گرامی کو پہچاننے کے لیے خود انسان کا اتنی صلاحیت کا رکھنا ضروری ہوا کرتا ہے کہ بارگاہ الہی میں اس کی عظمت اتنی ہو کہ اللہ اس ذات گرامی کی معرفت اسے عطا کر دے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کائنات نے صدیقہ طاہرہ کو نہیں پہچانا ہے، ایک راز یہ تھا کہ کائنات میں اتنی صلاحیت نہیں پائی جاتی تھی کہ فاطمہ زہرا کی معرفت حاصل کر لے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے وجود کو انسان اس لائق بنائے کہ اللہ معرفت عطا کر دے، اور اس کی دلیل بھی ہے کہ معصوم نے یہی تو جملہ کہا ہے کہ اگر کبھی بھی آل محمد کی محبت اپنے دلوں میں محسوس کرنا، کبھی بھی آل محمد کی محبت کی ٹھنڈک تمہارے دل میں محسوس ہو، تو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تمہارے قلب کو اس لائق سمجھا ہے کہ آل محمد کی محبت دے دی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی کارنامہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا ہے، نہیں، یہ تو شکر الہی کا مقام ہے کہ گویا اللہ نے اس قلب کو اس لائق سمجھا ہے کہ وہاں آل محمد کی محبت عطا کر دی ہے، اس وجود کو اس لائق سمجھا ہے کہ صدیقہ طاہرہ سے وابستہ کر دیا ہے۔ ہم جتنا فخر کریں کم ہے کہ اس فاطمہ زہرا کے ماننے والے ہیں، ہم جتنا ناز کریں کم ہے کہ ہم اس بی بی دو عالم کے ماننے والے ہیں۔ اور عزیزو، یہیں پر ایک جملہ یقینی طور پر ہمارے لیے فخر کا مقام ہے کہ ہم ناز کریں کہ ہم فاطمہ زہرا کے ماننے والے، اور ہمیں اس بات پر بھی ناز ہے کہ ہم نے نبی کریم کے بعد اس کو مانا ہے جسے فاطمہ زہرا نے مانا ہے۔ ہم نے نبی کے بعد اس کے راستے کو اختیار کیا ہے جس کو بنت نبی نے اختیار کیا ہے۔ اب ہمیں اپنے انجام کی فکر نہیں ہے، دنیا کی نگاہوں میں جو انجام فاطمہ زہرا کا ہے وہی انجام ہمارا بھی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو ایسی ذات گرامی، اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب اتنی عظمتوں کی حامل ہے، یہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی قسمت کو بنانے کے لیے اس بارگاہ سے وابستہ ہو جائے، اپنے کو کہیں تک پہنچانے کے لیے۔ اور پھر جب محبت آ جائے، جو شہادت کے ایام ہو، سب سے پہلا اور سب سے اہم فریضہ کم از کم ہر اس انسان کا جو اپنے کو نبی کریم سے وابستہ سمجھتا ہے، کم از کم ہر اس انسان کا جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے، بنیادی فریضہ یہی ہے کہ جب اس بنت نبی کی شہادت کی تاریخ آ جائے تو اسی طریقے سے غم منائے جو اس بی بی کا غم منانے کا حق ہے۔ اس لیے کہ آسان نہیں ہے اس ذات گرامی کی شہادت۔ آپ غور کیجئے کہ کس مرحلے میں اس بی بی دو عالم نے قدم رکھا ہے، ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر پیغمبر اکرم نے اس ذات گرامی کی معرفت کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، آسان نہیں ہوتا ہے کہ نبی جیسی ذات گرامی جس کو پہچانوا رہی ہو۔ یہ اس لیے تھا، ایک پہلو شاید دنیا کے سامنے یہ رہا ہو، اور پھر ایک مرحلے پر آ کر وہی جملہ فرمایا ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ فرماتی ہیں اعلموا انی فاطمہ، دنیا مجھے پہچانے کہ میں کون ہوں۔ اور یہ بھی ہمارے لیے قابل غور، کس مرحلے پر آ کر فرمایا ہے؟ دربار خلافت میں آ کر بنت نبی نے جملہ کہا ہے۔ آسان نہیں ہوتا ہے کہ اس مرحلے پر آنے کے بعد بنت نبی کی زبان مبارک پر ایک جملہ یہ آتا ہے کہ اعلموا انی فاطمہ، تم مجھے پہچانو کہ میں فاطمہ ہوں۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ جس دربار خلافت میں جہاں اپنے کو اصحاب نبی کہنے والے افراد موجود تھے، ان لوگوں کے درمیان آ کر یہ جملہ فرمانا کہ دنیا مجھے پہچانے، تم لوگ مجھے پہچانو کہ میں فاطمہ ہوں، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا لوگوں کو نہیں معلوم تھا یہ بنت نبی ہیں؟ کیا لوگوں کو نہیں معلوم تھا یہ فاطمہ زہرا ہے؟ اور پھر آ کر اس مرحلے پر پہچانوا رہی ہیں کہ تم مجھے پہچانو میں فاطمہ زہرا ہوں۔ یہ شاید صرف نام فاطمہ نہیں تھا، بلکہ اس نام کے ذریعے سے دنیا کے سامنے کوئی پیغام دینا چاہتی تھی۔ اور پھر عزیزو یاد رکھیے گا کہ اگر نبی کریم نے اس حد تک عظمتیں بیان کی تھیں، اس حد تک اس بی بی دو عالم کی اہمیت کو بیان کیا تھا،
اپنی حدیثوں کے ذریعے سے بھی، اپنے عمل کے ذریعے سے بھی۔ تو ایک راز یہ تھا کہ کم از کم دنیا کے سامنے نبی کے بعد کوئی ایسی ذات رہے جس کے ذریعے سے دنیا حق و باطل کو پہچان سکے۔ یعنی اتنی زیادہ اہمیت بیان کرنے کا شاید ایک راز یہ تھا کہ اگر نبی کریم کے بعد مرحلہ آ جائے کہ دنیا حق کو پہچاننا چاہے، دنیا باطل کو پہچاننا چاہے اور حق و باطل اس کے لیے مشتبہ ہو جائے، تو کم از کم کوئی ایسی ذات ہونا چاہیے جو معیار بن رہی ہو حق و باطل کو پہچانوانے کا۔ شاید نبی کے ذریعے سے حدیثوں کا ایک راز یہی تھا کہ اگر میرے بعد تم سب کو چھوڑ دو، تنہا صدیقہ طاہرہ کو نگاہوں میں رکھو، تنہا فاطمہ زہرا کو نگاہوں میں رکھو، تمہاری نگاہوں کے سامنے تنہا فاطمہ زہرا آ جائیں، تم حق کو بھی پہچان لو گے، باطل کو بھی پہچان لو گے۔ اور عزیزو، جب اس مرحلے پر آئی ہے وہ ذات گرامی، تو وہ خاموش نہیں بیٹھی ہیں، نہیں، دنیا کے سامنے علی اعلان کہا ہے کہ اگر میرے باپ نے مجھے معیار بنایا ہے حق و باطل کا، میرے ذریعے سے حق و باطل کو پہچانوانا چاہا ہے، تو دنیا آئے میرے ذریعے سے حق کو بھی پہچانے، میرے ہی ذریعے سے باطل کو پہچانے۔ ورنہ آسان نہیں ہوتا ہے کہ اس مرحلے پر آ کر وہ قربانی کا نذرانہ پیش کر دینا جو صدیقہ طاہرہ نے پیش کیا ہے۔ دربار خلافت تک آ جانا آسان بات نہیں تھی، یہ بھی در حقیقت دربار تک آ کر اور وہ عظیم المرتبت خطبہ پیش کر کے اعلان کیا ہے کہ دنیا اسلام کو کوئی معمولی دین نہ سمجھے۔ نبی نے جو دین پیش کیا ہے کوئی عام دین نہیں ہے، وہ دنیا کے ادیان اور ہوا کرتے ہیں جسے مخلوق بیان کیا کرتی ہے، لیکن جو میرے باپ نے دین پیش کیا ہے وہ کسی مخلوق کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، لوگوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، وہ دین الہی ہے۔ اور اگر اسلام کو دین الہی باقی رہنا ہے، قربانیاں پیش کر کے اعلان کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اسلام کو تبدیل کرنا چاہیں، اپنے اپنے اعتبار سے لوگوں اپنے مزاج کو اسلام کا نام دینا چاہیں، لیکن آؤ میرے ذریعے سے پہچانو، اللہ نے اگر اپنے نبی کے ذریعے سے اسلام کو پیش کیا ہے، اللہ نے نبی کے ذریعے سے دین کو پیش کیا ہے، اس دین تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بھی تو ہونا چاہیے، اس دین کو پہچاننے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے۔ آسان نہیں ہوتا ہے اس دین کو پہچان لینا، اور اس دین کو قربانی کی، اس دین کو بچانے کے جب بات آئی ہے، وہ صدیقہ طاہرہ آگے بڑھی، اس نے کہا ہے کہ پہچان لینا اس ذات گرامی کو۔ اور عزیزو یاد رکھے گا کہ اس بنت نبی کو کائنات تصور بھی نہیں کر سکتی ہے کس منزلت پر فائز ہے، اور شاید ہمارے لیے سب سے بڑی معرفت اس ذات گرامی کے لیے یہ ہو کہ ہم اپنے کو اس مرحلے تک پہنچا دیں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم فاطمہ زہرا کو نہیں پہچان سکتے۔ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی ہم اپنے کو معرفت کے اس درجے تک پہنچا دیں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ صدیقہ طاہرہ ان عظمتوں کی حامل خاتون ہے کہ ہمارے جیسے افراد اس کو نہیں پہچان سکتے۔ یہی ہمارے لیے سب سے بڑی معرفت ہوگی، اور یقیناً اس ذات گرامی کی عظمت کیا ہے ہمارے اور آپ جیسے افراد دو مرحلوں پر سمجھ سکتے ہیں روایات کی روشنی میں۔ ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ جو انسان کے روح قبض ہونے کا مرحلہ ہوتا ہے، جب جان نکلنے کا موقع ہوتا ہے، اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ صدیقہ طاہرہ کسے کہتے ہیں۔ اس کی عظمت کا معمولی اندازہ اس مرحلے پر ہوگا جب انسان کی جان نکل رہی ہو، انسان کی روح نکل رہی ہو، اور دوسرا مرحلہ قیامت کا منظر ہوگا۔ آسان نہیں، اور بہرحال یہ ایسی دو جگہیں ہیں جہاں ہم نے ابھی تک تو تصور نہیں کیا ہے، اور پھر جہاں جانے کے بعد واپسی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ گویا جب اس مرحلے پر ہم پہچان سکتے ہیں، اس کائنات میں ہم اس بی بی دو عالم کی معرفت واقعی طور پر حاصل کر لے ناممکن ہے۔ اور قیامت کے سلسلے میں جو مناظر معصومین نے بتائے ہیں، حدیثیں معصومین نے بتائی ہیں، یہ صرف اس لیے تک کسی حد تک انسان سوچے کہ فاطمہ زہرا کون ہے۔ وہ ایسا مقام، وہ ایسی جگہ جہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہو، سب سے پہلی ذات جو جنت میں داخل ہوگی، حتیٰ نبی کریم سے پہلے جنت میں جائے گی، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ حدیث کا جملہ اول من يدخل الجنہ، سب سے پہلے جو جنت میں جائے گی، حتیٰ نبی کریم سے پہلے بھی جو جنت میں قدم رکھیں گی وہ فاطمہ زہرا ہیں۔ اور پھر جب جنت میں تشریف لائیں گی، میں نے کہا معصوم نے فرمایا وہ موقع ہوگا کہ دنیا پہچانے کہ فاطمہ زہرا کون ہے۔ جب تشریف لائیں گی تو جتنے بھی انبیاء ہیں
جتنے بھی ملائکہ ہیں سب صدیقہ طاہرہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گے۔ آپ سوچیں اس مرحلے پر اگر ملائکہ اور انبیاء کسی کی زیارت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، آسان نہیں ہوتا ہے کہ اس کی منزلت۔ اور پھر دنیا میں اسی لیے معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر تم فاطمہ زہرا کی منزلت کو پہچاننا چاہتے ہو، ما تکاملت النبوۃ لنبی، کسی بھی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی حتی اقر بفضلہا و محبتہا، جب تک فاطمہ زہرا کی فضیلت و محبت کا اقرار نہ کر لے۔ آپ سوچیں معصوم کا جملہ کیا ہے کہ جب تک فاطمہ زہرا کی محبت و فضیلت کا انسان اقرار نہ کر لے، نبی اقرار نہ کر لے، نبی نہیں بن سکتا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، اور یہ یقین رہے کہ ہم اور آپ اور ہوتے ہیں کہ جو بھی منہ میں آیا کہہ دیں، لیکن اگر معصوم کی زبان مبارک پر کوئی جملہ آیا ہے، کبھی بشر کی حیثیت سے نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جو دل میں آیا کہہ دیا، نہیں، معصوم اسے کہتے ہیں جو ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی منزل میں ہوا کرتا، وہی کہتا ہے جو مشیت الہی ہو، وہی کہتا ہے جو حکم الہی ہو، وہی کہتا ہے جو اللہ کا حکم ہو۔ اس کا مطلب اگر معصوم نے جملہ فرمایا ہے تو یقین ہے کہ یہ حکم الہی ہے جسے امام نے پیش کیا ہے۔ اللہ کے پیغام کو اعلان کیا ہو رہا ہے کہ کوئی نبی بھی اس وقت تک نبی نہیں بن سکتا ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ اگر قسمت بنانا ہے، اگر کامیابی حاصل کرنا ہے، اگر کسی حد تک اسلام کو سمجھنا ہے، اگر کسی حد تک نجات کی تمنا ہے، تو سب سے پہلے آؤ فضیلت فاطمہ کا اقرار کرو، سب سے پہلے آؤ اپنے دل میں فاطمہ زہرا کی محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کرو، تب کسی حد تک نجات کی فکر کرنا۔ اس لیے کہ جہاں صاف صاف نبی کریم نے ایک جملہ فرما دیا ہو اور وہ متفق علیہ حدیث ہو، جسے صحائح ستہ جیسی معتبر کتابوں نے بھی نقل کر دیا ہو، آپ کے سامنے ہے کہ صحیح بخاری کا یہی تو جملہ ہے کہ جس سے فاطمہ راضی ہیں اسی سے میں راضی ہوں، جس سے فاطمہ خوش ہیں اسی سے میں خوش ہوں، اور جو جس سے فاطمہ ناراض ہوں، جس سے فاطمہ زہرا نہ خوش ہوں، جس کی وجہ سے فاطمہ زہرا کو تکلیف پہنچی ہو، یہ کون کہہ رہا ہے اور کون سی کتاب لکھ رہی ہے جسے کم از کم آج عالم اسلام قرآن کے برابر ان کتابوں کو سمجھا کرتا ہے؟ اس کے جملات کیا ہیں کہ فاطمہ کی رضا رسول کی رضا ہے، اور جو رسول کا ماننے والا ہے اس کے نگاہوں میں یقیناً وہی یہ جملہ ہے کہ جس سے رسول راضی ہوں گے اسی سے اللہ راضی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر اللہ کی رضا بھی چاہیے، پہلے آؤ فاطمہ زہرا کو راضی کرو۔ اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے آؤ فاطمہ زہرا کی رضایت کو حاصل کرو، اور اگر صدیقہ طاہرہ راضی ہو گئیں تب کسی حد تک خوشنودیہ پروردگار کے لیے سوچنا۔ اس لیے کہ فاطمہ زہرا کوئی عام خاتون نہیں ہے، بس جہاں منزلت کی بات آ گئی ایک جملہ ہے۔ آپ سوچئے کہ کائنات میں نبی کریم جیسی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ پروردگار عالم کے بعد اگر اس کائنات میں کوئی ذات پائی جاتی تنہا پیغمبر اکرم کی ذات ہے۔ اللہ کے بعد کمالات کے اعتبار سے تنہا ذات پیغمبر ہے، اور بہرحال یہ حقیقت ہے کہ پھر اس نور کے 14 ٹکڑے ہوئے ہیں، یعنی سب سے پہلے اگر کوئی نور ہے وہ پیغمبر اکرم کا ہے، اور اس نور کا جو اہتمام کیا گیا ہے، اس نور کی فضیلت کو جو پیش کیا گیا، اگر نبی دین کو پہچاننا ہے، جب تک ہم در آل محمد پر نہ آ جائیں عظمت پیغمبر کو نہیں پہچان سکتے۔ یہ آل محمد ہیں جنہوں نے پہچانایا نبی کسے کہتے ہیں، یہ آل محمد ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، ورنہ اپنے اعتبار سے کسی چیز کا نام اسلام رکھ دینا اور ہوا کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دین کو اسلام سمجھنا اور ہوا کرتا ہے۔ اکثر ذہنوں میں آتا ہے کہ آج اسلام کے 73 فرقے، ہرگز اسلام کے 73 فرقے نہیں ہے، اسلام تو ایک ہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد اسلام 73 فرقوں میں بٹ جائے گا۔ نبی کی زبان مبارک پر جملہ کیا آیا تھا؟ ستفترق امتی، میرے بعد امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ آپ غور کیجئے، نبی نے کیا فرمایا؟ میرے بعد امت 73 فرقوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام ایک ہی اسلام رہے گا، دین ایک ہی دین رہے گا۔ یہ اور بات ہوگی لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اسلام کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ انسان کا کمال یہی ہوگا کہ وہ حقیقی اسلام کو پہچان لے۔
انسان کی اصل ذمہ داری. اور پھر جب اللہ نے شعور دیا ہو، اللہ نے فکر دی ہو، اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہو، تو کم از کم مسلمان ہونے کے بعد پہلا مرحلہ یہ ہے کہ عقل و شعور کو سامنے لاتے ہوئے ہم یہ غور کریں وہ کون سا دین ہے جو اللہ نے نبی کے ذریعے سے بھیجا تھا. عزیزو، کم از کم مسلمان ہونے کے بعد آج ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے. دیکھیں دنیا کے اور ادیان ہوں گے جو آپ کے سامنے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو کہہ دیا جائے مان لو، لیکن دین اسلام یہ پیغام نہیں دیتا ہے. دین اسلام کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ حتیٰ اگر تم نے حق کا بھی اقرار کیا ہے اسی وقت حق کا اقرار کرو جب تمہیں یقین ہو جائے. دین اسلام نے یہی تو کہا ہے کہ جب تک تم خود یقین کے بعد، خود اطمینان کے بعد لا الہ الا اللہ نہیں کہو گے، اللہ بھی لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کرے گا. آپ انصاف سے بتائیے، دین اسلام تو یہ کہہ رہا ہو کہ تم لا الہ الا اللہ کہتے رہو، محمد رسول اللہ کہتے رہو، دعوی اسلام کرتے رہو، اللہ تم سے اس دعوے کو قبول نہیں کرے گا. کب تک قبول نہیں کرے گا؟ جب تک تمہیں خود پتہ نہ ہو کہ ہاں یہی لا الہ الا اللہ حق ہے، جب تک تمہیں خود نہ پتہ ہو کہ ہاں یہی محمد رسول اللہ حق ہے، جب تک تمہیں خود یقین نہ ہو کہ ہاں یہی مذہب اہل بیت حق ہے، یہی دین اسلام حق ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے دین نے پیغام دیا کہ اگر مسلمان بننا چاہتے ہو تو آؤ غور کرو، اللہ نے جو عقل دی ہے اس کا استعمال کرو کہ نبی نے کون سا راستہ دنیا میں بتایا تھا، نبی نے دنیا میں کون سا دین بتایا تھا. آج اگر ہر انسان دعوے دار ہے کہ یہ اسلام ہے تو اللہ نے جو ہمیں عقل و شعور دیا ہے اس کی بنیاد پر ہمیں سوچنا ہے کہ پھر ان سارے راستوں میں، ان 73 راستوں میں کون سا حقیقی راستہ ہے، حقیقی دین کون سا ہے، حقیقی اسلام کون سا ہے. اس لیے کہ جب ہر انسان دعوے دار ہے کہ یہ اسلام ہے تو پھر ہم اگر صرف کہنے کے مطابق چلتے رہیں تو یہ تو اسلام ہم سے نہیں کہتا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ نبی کے سلسلے میں کتنا اہتمام ہے، نبی کا کتنا خیال کیا گیا کہ اگر اللہ کو اس نبی کو دنیا میں بھیجنا ہوا ہے، بس ایک مرحلہ ہے صدیقہ طاہرہ کی عظمت کو ہم پہچانیں. کس عظیم المرتبہ ذات کا نام فاطمہ زہرا ہے. جب اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجنا ہوا تو اس نبی کو بھیجنے کے لیے جو قرآن کی آیت ہے، جناب آدم سے لے کر اس نبی کریم کے ظاہر ہونے تک جو اللہ نے اہتمام کیا ہے، جو اللہ نے انتظام کیا ہے، اسے قرآن کریم پیش کر رہا ہے. اعلان کیا ہے کہ الذی یراک، اے نبی اللہ آپ پر نگاہ رحمت کر رہا تھا، حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، کہ جب آپ سجدہ کرنے والوں کے درمیان کروٹیں لے رہے تھے. قرآن کریم نے ایک آیت بیان کی نبی کی عظمت کی جانب. آپ اگر ادھر ادھر جائیں تو ہو سکتا ہے مختلف تفسیریں سامنے آئیں، لیکن جب علم الہی کے حامل معصوم کی بارگاہ میں آئیں تو اس کی زبان مبارک پر یہ جملہ آیا ہے جسے ہم 5ویں اور 6ٹھے امام کے نام سے جانتے ہیں. خود معصوم نے کہا ہے کہ اگر عظمت پیغمبر کو پہچاننا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ قرآن نے کہاں کہاں پیغمبر کا قصیدہ پڑھا ہے تو آؤ ہمارے ذریعے سے پہچانو. امام فرماتے ہیں کہ یہ آیت یا یہ جملہ کہ اللہ آپ پر اس وقت نظر رحمت کر رہا تھا جب آپ سجدہ کرنے والوں کے درمیان کروٹیں لے رہے تھے. دوسری تفسیروں نے کسی نے یہ لکھا کہ جب نبی مکے میں چلتے تھے اس وقت نظر رحمت کر رہا تھا، جب نبی لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اس وقت نظر رحمت کر رہا تھا. لیکن ہمارے امام نے فرمایا نہیں، یہ مرحلہ نہیں ہے، بلکہ اعلان قدرت یہ ہے کہ عظمت پیغمبر کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی جب آپ کا نور ایک نبی سے دوسری نبی کی پیشانیوں میں منتقل ہو رہا تھا اس وقت اللہ آپ پر نظر رحمت کر رہا تھا. امام کیا فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ کا نور ایک نبی سے دوسری نبی کی پیشانی میں منتقل ہو رہا تھا، یہ نبی کے گویا کروٹ لینا تھا. یعنی جب جناب آدم کی پیشانی سے بعد والے نبی کی پیشانی میں آیا ہے تو یہ نور کی کروٹ تھی، دوسرے نبیوں کے پیشانی میں آیا. اب میں نے کہا کہ گویا ایک عظمت کا اعلان قرآن کریم نے کیا. عظمت پیغمبر کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ اس وقت نظر رحمت کر رہا تھا جب آپ سجدہ کرنے والوں کے درمیان کروٹیں لے رہے تھے. اس کا مطلب کیا تھا کہ جتنے بھی افراد جہاں جہاں نور رسالت پہنچا ہے یہ سب کے سب بارگاہ الہی میں سجدہ کرنے والے تھے. یعنی اللہ نے اپنے نبی کو بھیجنے کے لیے اتنا خاص اہتمام کیا ہے کہ درمیان میں کسی غیر ساجد کو نہیں رکھا ہے،
درمیان میں کسی مشرک کو نہیں رکھا ہے، درمیان میں کسی کافر کو نہیں رکھا ہے، بلکہ نور پیغمبر کے لیے یہ اہتمام ہوا ہے کہ سب کے سب موحد ہیں، سب کے سب سجدہ کرنے والے ہیں، اس لیے کہ وہ اور ہوا کرتے ہیں کہ کسی اور کے ذریعے سے ظاہر ہو جائیں۔ نہیں، ہم نے نبی کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے کہ جب نبی کو دنیا میں ظاہر کرنا ہوا ہے، نبی کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ ہمارا نبی تو اس وقت بھی موجود تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، جب آدم آب و گل کے درمیان تھے نور پیغمبر موجود تھا۔ اسی کو قرآن نے پیش کیا ہے کہ نور پیغمبر تو پہلے وجود میں آ چکا تھا، یہ نبیوں کے ذریعے منتقل ہوتا رہا ہے، سجدہ کرنے والوں کے ذریعے منتقل ہوتا رہا ہے، ساجدین کے پیشانیوں سے دوسری پیشانی میں پہنچتا رہا ہے، تب جناب عبداللہ کے ذریعے سے ظاہر ہوا ہے۔ اب یہاں پر رک کے ایک جملہ عرض کروں، جب قرآن کریم سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی کا نور جناب آدم سے پہلے وجود میں آ گیا تھا اور جناب عبداللہ کے ذریعے سے ظاہر ہوا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر نبی کا وجود قرآن سے ثابت ہے کہ جناب آدم سے پہلے وجود میں آ چکا ہے اور پھر جناب عبداللہ کے ذریعے ظاہر ہوا ہے، تو اتنی مدت یہ نور پیغمبر کہاں تھا؟ سوال یہی ہوگا کہ اگر نور پیغمبر اس تاریخ میں ظاہر ہوا ہے تو اس سے پہلے کہاں تھا؟ ہر مسلمان یہی جواب دے گا، نور پیغمبر تھا لیکن پردہ غیب میں تھا، نور پیغمبر تھا لیکن پردہ غیب میں تھا، ان تاریخوں میں ظاہر ہوا ہے۔ کم از کم ایک معیار معلوم ہو گیا کہ جو چیز اللہ کی نگاہ میں اہمیت کی حامل ہوتی ہے، پہلے اللہ اسے پردہ غیب میں رکھتا ہے پھر ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو بھائی اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، وہ گزشتہ انبیاء کی قسمت تھی جنہوں نے آخری نبی کا انتظار کیا ہے، یہ ہماری قسمت ہے جو آخری وصی کا انتظار کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو اب نبی کے لیے اتنا اہتمام ہوا کہ سب کے سب سجدہ کرنے والے ہیں۔ یہ کس لیے تھا کہ نبی کوئی معمولی ذات نہیں ہے، نبی کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اگر ہم کو اپنے نبی کو دنیا میں بھیجنا ہوگا تو کسی عام انسان کے ظلم میں نبی کا نور نہیں جا سکتا ہے، بلکہ جتنے افراد ہوں گے سب سجدہ کرنے والے ہوں، جو قرآن گواہی دے گا۔ کم از کم اس کے ذریعے سے تم عظمت پیغمبر کو پہچان لو، کم از کم اس کے ذریعے سے عظمت پیغمبر کا اقرار کر لو۔ اب انصاف سے بتائیے، عظمت پیغمبر کا ایک پہلو یہ ہے کہ دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو واسطہ بنایا ہے، اللہ نے نور پیغمبر کو ظاہر کرنے کے لیے سجدہ کرنے والوں کو ذریعہ بنایا ہے۔ لیکن اللہ اکبر عظمت صدیقہ طاہرہ، اللہ اکبر عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اگر اللہ کو نبی کو بھیجنا ہوا ہے تو درمیان میں انبیاء کو واسطہ بنایا ہے، درمیان میں سجدہ کرنے والوں کو واسطہ بنایا ہے۔ لیکن جب صدیقہ طاہرہ کو دنیا میں ظاہر کرنا ہوا، صدیقہ طاہرہ کو دنیا میں ظاہر کرنا ہوا، اب حتیٰ انبیاء کو بھی ذریعہ نہیں بنایا جائے گا، انبیاء کو بھی واسطہ نہیں بنایا جائے گا، ساجدین کو بھی واسطہ نہیں بنایا جائے گا، بلکہ آخری نبی کو معراج پہ بلایا جائے گا، معراج پر بلا کر نور فاطمہ عطا کیا جائے گا۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ یہ آسان نہیں ہے کہ معراج پر اسی لیے بلایا گیا تھا، معراج پر بلا کر خود متفق علیہ حدیث، ایسا نہیں ہے کہ صرف اہل بیت کے بعد چاہنے والوں کتابوں میں لکھو، نہیں، متفق علیہ جملہ ہے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ معراج پر جب میں گیا ہوں وہاں مجھے نور فاطمہ عطا ہوا ہے۔ یہ نور فاطمہ اس لیے وہاں عطا ہوا ہے کہ عظمت فاطمہ کا اعلان کرنا تھا، اس کی عصمت و عفت کا اعلان کرنا تھا کہ آؤ صدیقہ طاہرہ کی عصمت و عفت کو پہچانو۔ کس حد تک اللہ نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ حتیٰ اس فاطمہ زہرا کے لیے کسی نبی کو بھی واسطہ نہیں بنایا جا رہا ہے، کسی ولی کو بھی ذریعہ نہیں بنایا جا رہا، نہیں، ڈائریکٹ نبی کو بلا کر صدیقہ طاہرہ کے وجود کو عطا کیا گیا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، جس کے دنیا میں آنے کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہو، جس کے لیے اتنا خیال کیا گیا ہو، اور یہیں پر رک کے ایک جملہ اور عرض کر دوں، جس کا اہتمام اللہ کی طرف سے یہ ہے، اسی بی بی دو عالم کی زبان مبارک پر ایک جملہ آیا ہے۔ پیغمبر کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا کہ کسی بھی خاتون کے سب سے اچھا کیا ہے؟
بزم پیغمبر میں سوالات ہوئے، ایک سوال پیش آیا کہ کسی بھی عورت کے لیے، کسی خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ بات صدیقہ طاہرہ تک پہنچی۔ صدیقہ طاہرہ نے جو جملہ فرمایا کہ کسی بھی عورت کے لیے سب سے اچھا اور سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ کسی نامحرم کی نگاہ اس پر نہ پڑے اور اس کی نگاہ کسی نامحرم پہ نہ پڑے۔ دیکھیں صدیقہ طاہرہ نے ایک معیار بتایا ہے۔ آج اگر ہمیں فخر ہے کہ ہم بی بی دو عالم کے چاہنے والے ہیں، آج اگر ہمیں ناز ہے کہ ہم کنیز و سیدہ ہیں، تو کم از کم یہ پہچانے کہ اس صدیقہ طاہرہ کی نگاہ میں بہترین عورت کا معیار کیا ہے۔ اس صدیقہ طاہرہ کی نگاہ میں بہترین عورت کا معیار اس بی بی دو عالم نے کس چیز کو بیان کیا ہے؟ یہ آسان چیز نہیں ہوتی ہے۔ درمیان کا ایک جملہ ہے کہ اگر ہمیں فخر ہے کہ ہم سیدہ کونین کی کنیز ہیں، اگر ہمیں فخر ہے کہ ہم سیدہ کونین کے چاہنے والے، کم از کم غور کریں کہ دنیا میں ہم نے کون سا عمل پیش کیا ہے کہ دنیا دیکھ کے پہچانے کہ یہ کنیز سیدہ ہے۔ بی بی دو عالم کی تمنا کم از کم یہی تو ہوگی کہ اگر کوئی اپنے کو ہماری طرف نسبت دے رہا ہے، اگر کوئی اپنے کو ہماری طرف منسوب کر رہا ہے، اگر کسی کو ناز ہے کہ ہم سیدہ کی کنیز ہیں، اگر کسی کو فخر ہے کہ ہم سیدہ کونین کی کنیز ہیں، تو دنیا کے سامنے عمل بھی وہی ہونا چاہیے کہ دنیا دیکھ کے کہنے پر مجبور ہو جائے کیوں نہ ہو، چونکہ یہ سیدہ کی کنیز ہے، سیدہ کی چاہنے والی ہے۔ عزیز و انصاف سے بتائیے کہ دنیا کے سامنے ہمارا عمل کیا ہے؟ جب صدیقہ طاہرہ کی شہادت کی تاریخ آ جائے، کچھ نہ صحیح کم از کم ہم اس بی بی دو عالم کی سیرت کو نگاہوں میں رکھیں۔ کبھی ذہن میں یہ جملہ نہ آئے کہ وہ تو 1400 سال پہلے کی بات تھی، لہٰذا انہوں نے وہ کردار پیش کر دیا ہے۔ یہ تو اس وقت ممکن تھا جب ہمارا عقیدہ یہ ہوتا کہ وہ اپنے زمانے کے لیے آئیڈیل بن کے آئی تھی۔ نہیں، صدیقہ طاہرہ اپنے زمانے کے نمونے عمل نہیں تھی، اپنے زمانے کے لیے آئیڈیل نہیں تھی۔ نہیں، بی بی دو عالم تو اس ذات گرامی کا نام ہے جو کائنات کے لیے اور رہتی دنیا تک آئیڈیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو عمل بی بی دو عالم نے کیا ہے، جو کردار صدیقہ طاہرہ نے پیش کیا ہے، جو طریقہ فاطمہ زہرا نے اپنایا ہے، وہی طریقہ ہر دور میں آئیڈیل کہا جائے گا۔ کہیں ہمارے ذہن میں نہ آئے کہ اگر ہم نے وہ طریقہ اپنا لیا جو اس زمانے میں فاطمہ زہرا نے اپنایا تھا تو ہم دنیا سے پچھڑ جائیں گے، ہم ترقی یافتہ نہیں کہے جائیں گے۔ میرے عزیزو، اگر سیرت سیدہ کونین کو چھوڑ کر کسی بھی طریقے کو ہم ترقی یافتہ طریقہ کہیں تو یہ ترقی نہیں کہی جائے گی، اپنی فکری پستی کی دلیل ہوا کرے گی۔ اس لیے کہ انصاف سے بتائیے جو عمل بی بی دو عالم کر رہی ہوں، یہی تو جملہ ہے۔ اور پھر جب بات آئی تھی، پیغمبر اکرم اس بی بی دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، گھر پر آتے ہیں، اور یہیں پر ایک جملہ آپ سنتے رہتے ہیں، حتیٰ صحیح ترمذی نے جملہ لکھا ہے، دنیا پہچانے کہ فاطمہ زہرا کون تھی۔ جملہ کیا ہے؟ متعدد کتابوں میں، لیکن ایک مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب یہ کہ اذا دخلت فاطمہ، جب بھی فاطمہ زہرا آتی تھی، ایسا نہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہو، ایسا نہیں کہ ایک دفعے کی بات ہو، جب بھی فاطمہ زہرا آتی تھی، قام الیہا، پیغمبر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تنہا کھڑے نہیں ہوتے تھے، رہا بہا، مرحبا فرماتے تھے، قبلہا، ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے۔ آپ انصاف سے بتائیے صحیح ترمذی نے جملہ کیا لکھا ہے کہ نبی کریم بنت نبی کے ہاتھوں کو چومتے تھے۔ کم از کم ایک سیرت پیغمبر ہمارے سامنے یہ بھی تو ہے کہ کسی متبرک چیز کو چومنا شرک نہیں بلکہ عین توحید ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اور یہیں پہ بات ختم نہیں، بلکہ اسی کا جملہ ہے کہ وہ اجلسا فی مکانے، کھڑے ہو رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، مرحبا کہہ رہے ہیں، ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں، وہ اجلسا فی مکانے، اور اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ نبی کا ایک جملہ یہ کہ اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں، کم از کم یہ پیغام بھی تو ہے کہ اپنی جگہ پر بٹھانے کا مقصد یہ ہوگا کہ جب تک صدیقہ طاہرہ تشریف فرما ہے پیغمبر اکرم کھڑے ہیں۔ تاریخ یہی تو لکھ رہی ہے کہ اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے جب تک صدیقہ طاہرہ بیٹھی رہتی تھیں نبی کریم کھڑے رہتے تھے۔ اب دنیا انصاف سے بتائے جس کا احترام نبی کریم اس انداز سے کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی یہ جملہ کہے کہ چونکہ اس زمانے میں لڑکیوں کی اہمیت نہیں تھی، چونکہ لڑکیوں کا وہ مرتبہ نہیں تھا، نبی اپنے عمل کے ذریعے سے بیٹی کی عظمت کو بیان کر رہے تھے۔
اگر عزیزو یہی بات ہوتی تو کم از کم اس زمانے کے اصحاب کا ایک عمل ہمارے سامنے ہے کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ جو بھی عمل پیغمبر نے کیا ہے ہم اس کی پیروی کریں، جس کام کو پیغمبر نے انجام دیا ہم اس کام کو انجام دیں۔ اب اگر یہی بات ہوتی کہ نبی نے اپنی بیٹی کی بنیاد پر احترام کیا تھا تو کم از کم ان اصحاب کو اپنی بیٹیوں کا احترام کرنا چاہیے تھا جو نبی کے ہر عمل کی پیروی کرنا چاہ رہے تھے۔ اور اگر سارے اصحاب نہ کرتے کم از کم ان اصحاب کو اپنی بیٹیوں کا احترام کرنا چاہیے تھا جن کی بیٹیاں کسی اعتبار سے کچھ بن چکی تھیں۔ لیکن تاریخ میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ کسی بھی صحابی نے اپنی بیٹی کا احترام کیا ہو۔ البتہ الٹا معاملہ تاریخ میں ملتا ہے کہ باپ زوجہ نبی کے پاس آیا جو اپنی بیٹی ہے، اس جگہ پر بیٹھنا چاہا بیٹی نے اٹھا دیا۔ آپ انصاف سے بتائیے، معلوم ہوا کہ بیٹی کی بنیاد پر پیغمبر نے احترام نہیں کیا تھا، اس لیے صدیقہ طاہرہ کا احترام نہیں کر رہے تھے کہ دنیا کے سامنے بیٹی کی عظمت کو پیش کر رہے تھے۔ نہیں، نبی اس لیے احترام کر رہا تھا کہ دنیا پہچانے کہ فاطمہ زہرا کون ہیں، اس لیے احترام کر رہا تھا کہ عظمت صدیقہ طاہرہ کو پیش کر رہا تھا۔ اور یہ بھی چونکہ مسلمان کا ایک عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی اپنی جانب سے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، نبی وہی بات کہتا ہے جو مشیت الہی ہو، وہی کام کرتا ہے جو حکم الہی ہو۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اگر نبی فاطمہ زہرا کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں تو باپ کی حیثیت سے نہیں ہے، انسان کی حیثیت سے نہیں ہے، بشر کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ نمائندہ الہی ہے جو ایک فعل کو انجام دے رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ کا حکم ہے جسے پیغمبر پیش کر رہے ہیں، حکم الہی ہے جس پر نبی عمل کر رہا ہے۔ حکم الہی کیا ہے کہ نبی تمہاری عظمتیں اپنی جگہ پر ہیں، تمہارا احترام اپنی جگہ پر ہے، تمہاری منزلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن دنیا کو عظمت سیدہ کونین بتا دو کہ اگر سیدہ تمہاری بارگاہ میں آ جائیں تو تم بھی احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ عزیزو آسان بات نہیں تھی۔ تو ایک مرحلہ یہ ہے، اب نبی اپنی بیٹی کے پاس آئے، جملہ کہا کہ بیٹی میں آنا چاہتا ہوں۔ جہاں پر رک کے آپ غور کیجئے کہ نبی جیسی ذات بھی اگر صدیقہ طاہرہ کے گھر میں آنا چاہتے تھے تو اجازت لے کے آتے تھے۔ ایک دو نہیں، متعدد واقعات اس طرح کے کہ نبی جب بھی آئے ہیں دق الباب کر کے آئے ہیں، اجازت لے کر آئے ہیں۔ اور پھر جب آئے فرمایا کہ بیٹی تمہارا باپ گھر میں آنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ بابا جان تشریف لائیے۔ نبی نے فرمایا بیٹی میں تنہا نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ ابن ام مکتوم بھی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابن ام مکتوم کون ہیں؟ جو نابینا صحابی ہیں، جن کی آنکھیں نہیں ہیں۔ نبی نے فرما دیا، لیکن صدیقہ طاہرہ نے جملہ کیا کہا، بابا جان میرے پاس چادر اتنی چھوٹی ہے کہ جب میں سر کو ڈھکتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، اور جب میں پیروں کو ڈھکتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ یہ ایک عمل بی بی دو عالم کا ہے۔ دنیا کو پیغام دینے کے لیے نبی نے ایک جملہ فرما دیا۔ جب آئے ہیں دوسرے حجرے میں چلی گئی، سوال کیا کہ بیٹی یہ تو آنے والا نابینا ہے، تمہاری چادر چھوٹی تھی، تم دوسرے حجرے میں چلی گئیں۔ تو بنت نبی نے جواب کیا، بابا جان اگر اس کی آنکھیں نہیں ہیں میرے آنکھیں تو ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ وہ بنت نبی دنیا کے سامنے نمونِ عمل کیا پیش کر رہی ہے۔ ہم غور کریں کہ ہمیں ناز ہے سیدہ کونین کی کنیز ہے، پردے کے لیے اس کا اتنا اہتمام ہو کہ وہ اس بات کو بھی گوارا نہ کرے کہ کسی نابینا پر اس کی نگاہ پڑ جائے۔ ایک مرحلہ اللہ نے اہتمام کیا ہے کہ دنیا میں بھیجنے کے لیے نبی کو اوپر بلایا ہے۔ صدیقہ طاہرہ کا عمل کیا ہے؟ جملہ بھی فرمایا کہ عورت کے لیے معیار یہ ہے، اہمیت یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ اس کی نگاہ بھی کسی نامحرم پہ نہ پڑے۔ عمل پیش کر دیا کہ اگر نابینا بھی آ رہا ہے دوسرے حجرے میں جا رہی ہے۔ اب یہاں پر بی بی دو عالم کے عمل کی اہمیت کو سمجھیے، اس ذات گرامی پر کیا پڑی ہے اس کی عظمت کو سمجھیے۔ ایسی ذات گرامی جس کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا ہو، نبی نے فضیلتوں کو بیان کیا ہو، اس کی حدیث دنیا کے سامنے یہ رہی ہو کہ حتیٰ نامحرم کی نگاہ بھی اس پہ نہ پڑنے پائے، اور اگر نابینا انسان بھی آ رہا ہے تو دوسرے حجرے میں چلی جا رہی ہیں۔
کیسا وقت فاطمہ زہرا پہ پڑا تھا کہ وہی فاطمہ زہرا مجبور ہوتی ہیں دربار تک آنے کے لیے. کبھی تو عالم اسلام غور کرے, کبھی تو اپنے کو نبی کا چاہنے والا غور کرے کہ اس نبی کی بیٹی پر کیسا وقت آیا تھا کہ وہی نبی کی بیٹی مجبور ہوتی ہے دربار تک آنے کے لیے. عزیزو, ایک طرف اس بی بی دو عالم کے عمل کی عظمت کو بھی دنیا پہچانے. انصاف سے بتائیے, یقیناً اس بنت نبی کی نگاہوں میں کوئی ایسا اہم عمل تھا کہ جس پہ وقت پڑا ہے تو وہی ذات گرامی دربار تک آئی ہے. اور عزیزو, دربار تک آ جانا بھی کوئی آسان نہیں تھا. ہم ان ایام کی مصیبتوں کو ملاحظہ کرے. اگر دربار تک آئی ہیں, دربار میں آنے کے بعد وہ نبی کی عظیم بیٹی جس کی صداقت کی گواہی قرآن نے دی ہو, کم از کم انسان قرآن کا ماننے والا ہے, آیہ مباہلہ جس کے لیے نازل ہوئی ہے, آیہ تطہیر جس کے لیے نازل ہوئی ہے, جس کی صداقت کا اعلان پیغمبر نے کیا ہو, وہی عظیم بیٹی دربار خلافت میں آ کر کوئی جملہ کہے اور اس بھرے دربار میں اس کو جھٹلا دیا جائے. آسان نہیں تھا اس مرحلے پر اس بنت نبی کو جھٹلا دیا جانا. آپ غور کیجئے, ایک لمحے کے لیے انصاف سے بتائیے, میرے سامنے اتنے افراد موجود ہیں, غیرت دار افراد ہیں, دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو, ایک طرف بنت نبی کی عظمت کو نگاہوں میں رکھیے, تصور کیجئے کہ کسی بھی مسلمان گھر کی کوئی خاتون اگر اپنوں کے مجمع میں آ کر کسی چیز کا دعویٰ کرے اور اسے بھرے دربار میں جھٹلا دیا جائے تو اس عورت کے اوپر کیا گزرے گی. آپ سوچیں, جب ہمارے اور آپ کے گھر کی خاتون کا عالم یہ ہوگا تو کبھی آپ نے سوچا کہ اس نبی کی عظیم بیٹی کو بھرے دربار میں جھٹلا دیا گیا؟ آسان نہیں تھا. جب اس نے آ کے دعویٰ کیا, ہے سیدہ اگر تم اپنی بات میں سچی ہو تو گواہ پیش کرو. آپ انصاف سے بتائیے, بنت نبی جیسی ذات سے جملہ کہہ دینا گویا صاف صاف قرآن کی مخالفت تھی. جس کی صداقت کی گواہی قرآن دے رہا ہو, جس کی صداقت کے اوپر قرآنی آیات دلیل ہو, عمل پیغمبر جس کی اہمیت کو بیان کر رہا ہو, اس ذات گرامی سے یہ کہہ دیا جائے کہ اگر تم سچی ہو تو گواہ پیش کرو. مولا کائنات نے وہاں کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا تھا کہ اگر تم گواہ کی بات کرتے ہو تو یہ بھی ایک اسلامی دستور کے خلاف ہے. اسلامی دستور تو یہ ہے کہ اگر کوئی چھین رہا ہے تو وہ گواہ پیش کرے گا. فدق تو فاطمہ کے اختیار میں تھا, دعویٰ تمہارا ہے کہ فاطمہ کی ملکیت نہیں ہے, تو اب گواہ کا پیش کرنا کام فاطمہ کا نہیں ہے بلکہ تمہارا ہے. یہ بھی مولا کائنات نے کہا کہ کم از کم دنیا پہچانے کس حد تک اسلامی احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اور پھر جب آئی ہے, آپ سوچئے کہ سیدہ نے کس کو گواہ کے طور پر پیش کیا ہے. خود بات کہی, جھٹلایا گیا. امیر المومنین کو گواہ کے طور پہ پیش کیا گیا جس کی خدمتیں ناقابل تصور ہیں. علی جیسی ذات جس کے لیے تصور نہیں کیا جا سکتا ہے خلاف واقع کوئی بات کہہ دے, مولا کائنات کی گواہی کو نہیں مانا گیا. امام حسن, امام حسین جو مباہلے میں بھی شریک ہیں, آیت تطہیر میں بھی شریک ہیں, جب انہوں نے گواہی دی بچے کہہ کر ٹال دیا گیا. ام ایمن جن کے لیے پیغمبر کی حدیث تھی کہ ام ایمن جنتی خواتین میں سے ہیں, جنتی خاتون کا بھی جھوٹ نہیں بول سکتی ہے, لیکن جناب ام ایمن کی گواہی کو بھی رد کر دیا گیا. اب بات کیا کی گئی, جب گواہیوں کو رد کر دیا گیا, نہیں مانا گیا, بھرا دربار ہے. آپ سوچیں, بس میں نے ختم کیا. اس بھرے دربار میں جب بات یہاں تک پہنچی, پہلا ملکیت کا دعویٰ کیا. اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں اپنے جوان بھائیوں کے لیے, دیکھیں صرف ایک فدق کی بات نہیں تھی, اور جناب سیدہ صرف فدق کے مطالبے کے لیے نہیں آئی تھی, بلکہ جتنے فائدے نبی کے ذریعے سے حکم الہی کی بنیاد پر آل محمد تک پہنچ رہے تھے, سارے فائدوں کو روکا گیا تھا. جس میں صدقات بھی تھے, جس میں فدق بھی تھا, جن میں خمس بھی تھا, جس میں وہ ساری ملکیت تھی جو سیدہ کونین کے اختیار میں تھی. یعنی ساری چیزوں کو چھینا گیا تھا, ساری چیزوں پر پابندی لگائی گئی تھی. اور ایک کوشش یہ تھی کہ جب ظاہری طور پر دولت آل محمد تک نہیں پہنچے گی تو کم از کم وہ افراد آل محمد سے دور ہو جائیں گے جو مفاد کی وجہ سے آل محمد سے وابستہ رہتے ہیں, جو غربت کی بنیاد پر آل محمد سے وابستہ رہتے ہیں, جو مجبوری کی بنیاد پر آل محمد سے وابستہ رہتے ہیں. ایک کوشش یہ تھی. دوسری کوشش کیا تھی؟ دیکھیے دنیا جانتی تھی کہ اگر ان کے پاس دنیاوی دولت رہے گی تو دنیا تک پیغام حق پہنچاتے رہیں گے,
یہ مال و دولت کے ذریعے سے تبلیغ رسالت کرتے رہیں گے، دین الہی کی تبلیغ کرتے رہیں گے، کم از کم آج کے دور میں تو ہم پہچانیں کہ اگر اس وقت پہلے ہی قدم پر ساری ملکیت کو، سارے مال کو روکا گیا تھا اس لیے بھی تاکہ تبلیغ دین نہ ہو سکے، تبلیغ رسالت نہ ہو سکے، اللہ کا پیغام نہ پہنچ سکے، اب اگر آج کے دور میں خمس و زکوٰۃ کی مخالفت ہو تو کبھی گھبرائیے کہ نہیں، پہچان لیجئے کہ اس لیے مخالفت ہے کہ جب تک یہ سسٹم باقی رہے گا دین کی تبلیغ ہوتی رہے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب یہ ساری چیزیں شہزادی کونین سے چھینی گئی ہیں، اور وہاں پر ایک دعویٰ ملکیت کا پہلے کیا، جب جھٹلایا گیا تب بی بی دو عالم نے دوسرا دعویٰ کیا ہے کہ آگے اگر تم ملکیت کا انکار کرتے ہو، جبکہ قرآن کی آیت کے مطابق یہ سارا مال پیغمبر کی ملکیت تھی، اس لیے کہ اگر بہرحال وقت نہیں ہے، قرآنی آیات کی روشنی میں جو چیز پیغمبر تک بغیر جنگ کے پہنچ جائے اس میں کسی مسلمان کا حق نہیں ہوا کرتا ہے، اس میں کسی مسلمان کو کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، یعنی جتنی چیزیں بغیر جنگ کے پیغمبر کو حاصل ہوئی، کم از کم فدق یہ بغیر جنگ کے حاصل ہوا ہے، لہذا قرآن کی آیات کی روشنی میں پیغمبر کی ملکیت ہے، اور جب پیغمبر کی ملکیت ہے، تمام عالم اسلام نے یہی لکھا ہے کہ جب پیغمبر کی ملکیت ہو گئی اور یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اے نبی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ جو صاحبان حق ہیں ان کو ان کا حق دے دیجئے، تو نبی نے فاطمہ زہرا کو بلا کر فدق انہیں عطا کیا ہے۔ یہ وفات سے تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے، یعنی قرآنی آیات کی روشنی میں نبی نے سید کونین کو فدق دیا ہے، تو جو زندگی میں دے دی جائے وہ میراث نہیں ہوا کرتی ہے۔ زندگی میں نبی نے بیٹی کو مالک بنا دیا، پہلا مرحلہ آیا ملکیت کا دعویٰ کیا، جب جھٹلا دیا گیا تب اس بی بی دو عالم نے کہا کہ اگر تم ملکیت کا دعوے کو قبول نہیں کرتے ہو، کم از کم اتنا تو مانتے ہو کہ یہ چیزیں پیغمبر کی ملکیت تھیں۔ کہا ہم یہ مانتے ہیں کہ پیغمبر کی ملکیت تھیں۔ پھر فرمایا کہ انصاف سے بتاؤ کہ اگر نبی کی ساری چیزیں ملکیت ہیں تو نبی کے بعد یہ کس کو ملیں گی؟ اگر تم یہ مانتے ہو کہ نبی کی ملکیت تھیں اور نبی اس دنیا سے چلے جائیں تو یہ چیزیں کس کو ملیں گی؟ کہا اولاد کو ملنا چاہیے۔ اولاد میں اس وقت کون ہے؟ تنہا فاطمہ زہرا؟ اگر تاریخ میں کچھ اور لوگوں کا تذکرہ ہے بھی وہ دنیا سے جا چکے ہیں، یعنی اس وقت صدیقہ طاہرہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، اور اگر ازواج ہیں تو ازواج کو 1/8 ملا کرتا ہے، یعنی پوری مالک سیدہ کونین ہے۔ فرماتی ہیں کہ اگر نبی کی ملکیت کو مانتے ہو تو نبی کے بعد کم از کم میراث کے طور پر یہ چیزیں مجھ تک پہنچیں گی۔ جب بی بی دو عالم نے میراث کا معاملہ سامنے اٹھایا تب صدیقہ طاہرہ کے مقابلے میں ایک جھوٹی حدیث پیش کی گئی۔ بس میں نے ختم کیا، آخری مرحلہ ہے کہ جھوٹی حدیث بنت نبی کے سامنے لائی گئی۔ حدیث کیا ہے؟ اس کا راوی صرف ایک انسان ہے جو مسند خلافت پر اس نے ایک جملہ کہا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بناتے ہیں نہ وارث بنتے ہیں۔ ایک حدیث پیش کی گئی نبی کی طرف نسبت دے کر، اس وقت صدیقہ طاہرہ کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی تم غلط کہتے ہو، میرا باپ کبھی بھی قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہے، کم از کم نبی قرآن کے خلاف کوئی جملہ اپنی زبان مبارک پر نہیں لا سکتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ خود قرآن نے کہا ہے وَوَرَثَ سُلَيْمَانُ داؤد، قرآن کی آیت موجود ہے، اس موقع پر صدیقہ طاہرہ نے آیات پڑھی ہیں، فرمایا وَوَرَثَ سُلَيْمَانُ داؤد، آپ خطبہ فدق پڑھیے، اس میں یہ آیات موجود ہے کہ ایک نبی ہے جو دوسرے نبی کو وارث بنا رہا ہے، وارث بننے والا بھی نبی ہے، وارث بنانے والا بھی نبی ہے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ نبی نے فرمایا کہ نہ ہم وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، تو ہم قرآنی آیات کو لیں گے یا حدیث پیغمبر کو لیں گے؟ آپ انصاف سے بتائیے کہ کیا تصور کیا جا سکتا نبی جیسی ذات خلاف قرآن کوئی بات کہہ رہی ہو؟ عزیزو، حقیقت یہ تھی کہ بی بی دو عالم نے چہروں سے نقاب کو پلٹا تھا، اعلان کیا تھا کہ جس موقع پر میرے بابا نے ایک جملہ یہ کہا تھا کہ قلم و دعوات لاؤ تاکہ میں حدیث لکھ دوں، میرے بعد تم گمراہ نہ ہو، تو حدیث کے مقابلے میں قرآن کو پیش کیا گیا تھا۔ آج جب میں قرآن کو پیش کر رہی ہوں تو قرآن کے مقابلے میں جھوٹی حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں۔
یہ گویا اعلان کیا تھا کہ دنیا پہچان لے یہ وہ افراد ہیں جن کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے۔ اس لیے کہ جب میرا باپ حدیث کی بات کر رہا تھا تو مقابلے میں قرآن کو پیش کیا گیا ہے، اور جب میں نے قرآن کی بات کہی ہے تو مقابلے میں حدیث پیش کی گئی ہے۔ اور پھر جب یہ جملات کہے ہیں، آپ سوچئے کہ اس مرحلے تک آنے کے بعد وہ بنت نبی کس طریقے سے دربار سے گئی ہے۔ آپ سوچئے کہ بھرے دربار سے مایوس چلا جانا، اور بس آخری مرحلے پر جب واپس گئی ہیں۔ ابن ابی الحدید جو عالم اسلام کی ایک عظیم المرتبہ شخصیت ہے، انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے ایک دفعہ سوال کر لیا کہ نبی کی بیٹی نے دربار میں آ کر فدق کا دعویٰ کیا تو بنت نبی سچی تھی یا سچی نہیں تھی، ان کا دعویٰ صحیح تھا یا غلط تھا؟ تو استاد نے جواب دیا، جو بھی عالم اسلام کی عظیم شخصیت ہیں، جواب دیا کہ ہاں دعویٰ صحیح تھا۔ تو پھر سوال کر لیا، جو نہج البلاغہ کی شرح میں موجود ہے جملات، کہ جب سچی تھیں، دعویٰ حق تھا، تو پھر ان کے دعوے کو پورا کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اب اس موقع پر جو استاد نے جواب دیا ہے، جسے شاگرد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جواب یہ دیا کہ سامنے والے جانتے تھے کہ فاطمہ زہرا کا اصلی دعویٰ فدق نہیں ہے۔ آپ غور کی جملہ کیا لکھا ہے کہ سامنے والے جانتے تھے کہ فاطمہ زہرا کا اصلی دعویٰ فدق نہیں ہے، بلکہ فدق بہانہ ہے اصلی دعوے کے لیے۔ دنیا جانتی تھی کہ اگر آج صدیقہ طاہرہ کے دعوے کو مانتے ہوئے فدق واپس کر دیا گیا تو کل فاطمہ زہرا آ کر اصلی دعوے کو پیش کریں گی کہ نبی نے اپنے باپ کے لیے علی کو جانشین بنایا تھا، لہذا خلافت علی کو ملنی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ خود اس کے جملات ہیں، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، کہ جو ایک عالم اہل سنت انہوں نے جملہ لکھا ہے کہ چونکہ اس دعوے کو نہیں ماننا تھا، اس کا مقصد کم از کم ہے کہ اگر نبی کریم نے اپنی بیٹی کی عظمتوں کو پیش کیا تھا، ایک راز یہی تھا کہ میرے بعد اگر ساری چیزوں کو چھوڑ دو، تنہا فاطمہ زہرا کو نگاہوں میں رکھو، تم تک حق پہنچ جائے گا، تم حق کو پہچان لو گے، تمہارے لیے حق آشکار ہو جائے گا۔ اور میرے عزیزو، جب اس مرحلے پر آئی ہیں تو کسی پس و پیش میں دنیا کو نہیں رکھا ہے، کہیں اندھیرے میں دنیا کو نہیں رکھا ہے، بلکہ اس بنت نبی نے علل اعلان کہا ہے کہ اگر میرے باپ نے مجھے معیار بنایا تھا حق و باطل کا، تو آؤ میرے ذریعے سے حق کو بھی پہچان لو، میرے ذریعے سے باطل کو بھی پہچان لو۔ میں جس کے ساتھ رہوں گی وہی حق ہوگا، میں جس کے مقابلے پر آ جاؤں گی وہی باطل ہوگا۔ آسان نہیں تھا اس بنت نبی کا عمل۔ اور عزیزو، جب دربار سے گھر پہ آئی ہیں، یہ کون سا مرحلہ ہے؟ آپ سوچئے کس عالم میں بنت نبی دربار تک پہنچی ہیں۔ اس عالم میں گئی ہیں کہ پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، اس عالم میں گئی ہیں کہ پسلی ٹوٹ چکی ہے، اس عالم میں گئی ہیں کہ بازو ٹوٹ چکا ہے۔ عزیزو، گھر پہ حملہ ہو جانا، میں نے درمیان میں ایک جملہ کہا تھا کہ نبی بھی آتے تھے تو اجازت لے کر آتے تھے۔ نبی کی وفات کا مرحلہ آیا ہے، آخری وقت تھا، بیٹی کے زانوں پر نبی کا سر تھا، ایک دفعہ رخسار پیغمبر پہ آنسو گرے، آنکھیں کھولنی، بیٹی ابھی تو تمہارا باپ موجود ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تھا بابا جان دروازے پہ کوئی مسلسل دق الباب کر رہا ہے، میں کہہ چکی کہ اس وقت بابا نہیں مل سکتے، لیکن وہ جانے پہ تیار نہیں ہے۔ نبی نے جملہ کیا کہا تھا، اے سیدہ یہ تمہارے در کی عظمت ہے، ورنہ آنے والا وہ ہے کہ جو کہیں بھی اجازت کا طلبگار نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا بیٹی یہ ملک الموت ہے، اجازت دے دو۔ عزیزو، انصاف سے بتاؤ کہ جہاں نبی بھی آ رہے ہوں اجازت لے کر آ رہے ہوں، جہاں ملک الموت آ رہا ہو اجازت لے کر آ رہا ہو، اسی دروازے پر آگ و لکڑیاں جمع کی جائے۔ اور جب وہ نبی کی عظیم بیٹی پشت در آ کے سوال کرے کہ کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے جو نبی کا گھر ہے؟ کیا اس دروازے میں آگ لگا دو گے جو نبی کا دروازہ ہے؟ کیا اس دروازے میں آگ لگا دو گے جس میں نبی کے نواسے موجود ہیں، نبی کی بیٹی موجود؟ عزیزو، کا جواب دیا گیا کہ ہاں ابو الحسن کو نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ انصاف سے سوچئے کہ مرحلہ کیسا گزرا ہے، کیسے سخت گھڑی علی ابن ابی طالب کے لیے بھی آئی ہے
اس لیے کہ بنت نبی دروازے تک آئی ہیں اور پھر صرف کہا ہی نہیں گیا بلکہ دروازے میں آگ لگائی گئی. نبی کی بیٹی پشت در موجود ہے اور جب دروازے میں آگ لگی ہے، آپ غور کیجئے، میں نے کہا کہ نبی نے شاید معیار اس لیے بتایا تھا کہ دنیا حق و باطل کو پہچانے، اور اس نے عمل سے بتایا ہے کہ تم جانشینی نبی کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھنا، تم خلافت رسول کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھنا، تم امامت و ولایت کا کوئی عام چیز نہ سمجھنا. یہ تو اتنی اہم چیز ہے کہ اگر اس کے اوپر وقت پڑ جائے میں ساری عظمتوں کے ساتھ اپنی قربانی پیش کر دوں گی، لیکن ولایت کو ختم نہ ہونے دوں گی. میں اپنی قربانی کا نذرانہ پیش کر دوں گی لیکن امام وقت پہ حرف نہ آنے دوں گی. عزیزو، جب آگ لگائی گئی ہے، نبی کی بیٹی پشت در ہے، صرف آگ ہی نہیں لگی ہے بلکہ ابھی بھی سیدہ در سے نہیں ہٹی. اب جب آگ لگنے کے بعد ظالم نے دوسرا عمل انجام دیا کہ دروازے پر لات ماری ہے. دروازے پر لات کا پڑنا تھا، ظالم نے دھکا دیا ہے، اب پیچھے دیوار ہے، ادھر سے گرتا ہوا دروازہ ہے، جلتا ہوا دروازہ بی بی دو عالم پر گرا ہے. آپ سوچئے پشت پہ دیوار ہو اور کسی کے سامنے سے دروازہ گر جائے، وہ بھی جلتا ہوا ہو، اس کی کیفیت کیا ہوگی. اور عزیزو، جس وقت دروازہ گرا ہے، ایک فقیہ کا جملہ ہے کہ جب دروازہ گرا ہے، جو دروازے میں کیل تھی وہ سیدہ کونین کے سینے میں دراتی ہے. اور اسی لیے فقیہ نے جملہ کہا تھا کہ لست ادری خبر المسماری، میں اس کیل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جو سیدہ کے سینے میں در آئی تھی. سل صدرہا خزینت الاسراری، اسی سینے سے سوال کر لو جو بہت سے راز لے کر دنیا سے چلی گئی. عزیزو، جب کیل در آئی ہے، دروازے کا گرنا تھا، پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. آپ انصاف سے بتائیے، کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، ہماری مائیں قربان ہوں اس حسنین کی ماں کے اوپر، ہماری خواتین قربان ہو جائیں اس سید کونین کے اوپر. عزیزو، پسلی پر دروازہ گرا ہے، سینے پر دروازہ گرا ہے، پھر ظالم گھر کے اندر آتے ہیں. جب گھر میں آئے تو ابھی بھی معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی بھی سید کونین نے اجازت نہیں دی کہ علی تک لوگ پہنچ جائیں. سید کونین سامنے ہیں، ظالم تلوار لے کر آگے بڑھتا ہے اور تلوار کے نیام سے ایک ایسا وار بی بی دو عالم کے زانوں پر کرتا ہے کہ زانو ٹوٹ جاتا ہے، پہلو اس موقع پہ شکستہ ہوا. آپ سوچیے جو ظلم ہوئے ہیں بی بی دو عالم پر. جناب سیدہ کا پہلو ٹوٹا ہے، ابھی بھی سیدہ نے اجازت نہ دی کہ لوگ علی تک پہنچیں. اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، ظالم نے ایک تازیانہ بازو پہ مارا ہے، بازو ٹوٹ گیا. آسان نہیں ہوتا ہے کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، آسان نہیں ہوتا ہے کسی کا بازو ٹوٹ جائے، آسان نہیں ہوتا ہے کسی کا پہلو ٹوٹ جائے. اب انصاف سے بتائیے، جس کی یہ کیفیت ہو، سیدہ بے ہوش ہوئی ہیں. اب یہیں پر رک کے ایک جملہ سنیے. بی بی دو عالم نے وصیت کی تھی، علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں غسل و کفن دیجیے گا، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا. سیدہ نہیں چاہتی تھی جنہوں نے ظلم ڈھایا ہے وہ سیدہ کے جنازے میں شریک ہوں. اور یہ بھی فرمایا تھا وَلَا تُعْلِمْ أَحَدًا، علی کسی کو خبر نہ دیجیے گا، اس لیے کہ میں راضی نہیں ہوں کہ جنہوں نے مجھ پر ظلم ڈھائے ہیں وہ میرے جنازے میں شریک ہوں. اور عزیزو، صرف وصیت ہی نہیں تھی، ایک راز یہ تھا کہ دنیا بعد میں پہچانے کہ اس نبی کی بیٹی کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے، کس بنیاد پر ہوا ہے. اور پھر یہ تھا کہ میری قبر کو پوشیدہ رکھا جائے. آج بھی احتمال ہے کہ جنت البقیع میں قبر ہوگی، لیکن معلوم نہیں ہے کہ اس بی بی دو عالم کی قبر کہاں ہے. اور یہ وصیتیں کی ہیں. ایک راز یہ تھا کہ اس لیے دفن کیا جائے کہ لوگوں کو خبر نہ ہو، لیکن غسل و کفن کی کیفیت وصیت کیوں کی؟ اس کا راز یہ تھا عزیزو، اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدہ نہیں چاہتی تھیں کہ علی سیدہ کے زخموں کو دیکھیں. علی کی نگاہ ٹوٹے ہوئے بازو پہ پڑے، علی کی نگاہ ٹوٹے ہوئے پہلو پر پڑے. اور عزیزو، یہی تو وجہ ہے کہ اس بی بی دو عالم جو 75 یا 95 دن زندہ رہی ہے، علی سے کبھی نہیں بتایا ہے کہ میری کیفیت کیا ہوئی ہے. علی عالم نے ایک جملہ کہا ہے کہ بی بی دو عالم کی جو کیفیت تھی، کبھی بھی امیر المومنین سے چہرہ اٹھا کے بات نہیں کرتی تھیں. اس لیے کہ آپ سوچئے کہ جو سیدہ کی کیفیت ہوئی ہے، سیدہ نہیں چاہتی ہیں کہ علی کا دل دکھے، سیدہ نہیں چاہتی ہے کہ جو سیدہ کے سیلی لگی تھی اس پر علی کی نگاہ پڑے. عزیزو، سیدہ کو گوارا نہیں تھا کہ علی کو معلوم ہو کہ بی بی دو عالم پہ کیا گزر گئی ہے. نہیں بتاتی ہیں.
وصیت کر کے جاتی ہیں کہ علی میرے جنازے کو رات میں غسل و کفن دیجیے گا۔ عزاداروں جب غسل دینا شروع کیا ہے، ایک دفعہ مولا تڑپ کے روتے ہیں، امیر المومنین کی چیخ بلند ہوئی، اسما نے سوال کر لیا، ہاتھوں کو جوڑ دیا، آقا ابھی تو آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھا رہے تھے کہ آہستہ رونا، کہیں آواز باہر نہ چلی جائے، یہ آپ کو کیا ہو گیا کہ اس طرح تڑپ کر روئے؟ عزاداروں جو مولا نے جملہ کہے، اسما علی کے دل سے کیا پوچھتے ہو؟ ہائے سیدہ دنیا سے چلی گئی، اس سیدہ نے مجھ سے نہ بتایا کہ پسلیاں ٹوٹی تھی، بازو ٹوٹا تھا، ہائے آج بھی بازو کے زخم موجود ہیں۔ عزیزو سوچو علی نے کب غسل دیا ہے؟ کم از کم 75 یا 95 دن کے بعد، یعنی جو ظلم 2-3 مہینے پہلے ہوئے تھے اس کے آج بھی آثار موجود تھے۔ عزاداروں کسی کی معمولی انگلی ٹوٹ جائے، معمولی سا زخم آ جائے، قابل برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ہائے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہو، جس کا بازو ٹوٹا ہو، جس کا پہلو ٹوٹا ہو، اس نے یہ ایام کیسے گزارے ہوں گے؟ ہاں عزیزو، سیدہ کونین کی شہادت کا مرحلہ ہے، کس مظلومیت کے عالم میں جنازہ اٹھا ہے۔ بس ایک روایت ہے، جناب سلمان سے جملات ملتے ہیں کہ رات کی تاریکی تھی، ایک دفعہ میں نے دیکھا دق الباب ہوا، میں نے جب دروازہ کھولا منظر کیا دیکھا کہ امام حسن سر کو جھکائے کھڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری، میں نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، آقا اس رات کی تاریکی میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ جواب دیا، سلمان بابا نے بلایا ہے، مادر گرامی کو دفن کرنا ہے۔ عزیزو کس مظلومیت کے عالم میں اس نبی کی بیٹی کا جنازہ اٹھا ہے، صرف چند چاہنے والے موجود تھے، اور کس طریقے سے دفن کیا گیا ہے۔ جب دوسرا دن ہوا ہے، صبح کا وقت ہے، جناب مقداد کے لیے ایک جملہ ملتا ہے کہ جناب مقداد واپس آ رہے ہیں، ادھر سے 2 افراد جا رہے تھے، انہوں نے سوال کیا کہ مقداد کیا سیدہ کے جنازے کی تشییع میں نہیں چلو گے؟ مقداد نے جواب دیا کہ کیا سوال کرتے ہو، سیدہ رات میں دفن کر دی گئی۔ روایت کا جملہ ہے کہ ادھر یہ جملہ کہا کہ رات میں دفن کر دی گئی، مقداد کو مارنا شروع کیا۔ مقداد نے وہاں پر ایک جملہ کہا ہے کہ مارتے ہو مار لو، لیکن اتنا سنو کہ جس وقت سیدہ کو دفن کیا گیا ہے اس وقت بھی زخموں سے خون جاری تھا۔ عزاداروں سوچو کہ جس عالم میں اس بی بی کو دفن کیا جا رہا ہے، ایک مقداد کا جملہ تھا، ذرا کبھی علی کے دل سے بھی پوچھا کہ علی نے کس طرح سے سیدہ کو دفن کیا ہوگا؟ عزاداروں یہی تو وجہ تھی، کسی چاہنے والے نے سوال کر لیا تھا، اے مولا کسی بھی مرد کے لیے سب سے سخت وقت کیا ہوتا ہے؟ آقا نے جواب دیا تھا، کسی بھی مرد کے لیے سب سے سخت وقت وہ ہوتا ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی ناموس پہ ظلم ڈھایا جائے۔ عزاداروں بس میں نے ختم کیا، علی نے جملہ کہا ہے کہ کسی بھی مرد کے لیے سب سے سخت وقت وہ ہوتا ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی ناموس پہ ظلم ڈھایا جائے، اور وہ اس منظر کو اپنے نگاہوں سے دیکھ رہا ہو۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب علی نے دفن کیا ہے، دفن کر کے جو مرثیہ پڑھا تھا، بس ایک جملہ مولا نے کہا ہے، فرماتے قل یا رسول اللہ صفیت کا صبری، اللہ کے رسول علی نے اب تک بہت صبر کیا ہے، اے رسول اللہ علی نے بہت برداشت کیا ہے، بہت سے مراحل کو علی نے طے کیا ہے، لیکن سیدہ کی شہادت علی کے لیے اتنی سخت ہے، قل یا رسول اللہ صفیت کا صبری، اے اللہ کے رسول اب علی جیسے صابر سے بھی صبر نہیں ہوتا ہے۔ فرماتے اللہ کے رسول دنیا کا دستور تو یہی ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی امانت دی جائے تو خود امانت کو واپس کرے، اے رسول اللہ سیدہ کو بطور امانت آپ نے میرے حوالے کیا تھا، میں خود امانت کو واپس نہیں کر رہا ہوں بلکہ مجھ سے امانت چھین لی گئی۔ عزیز و مرثیہ پڑھا، اور بس آخری جملات تھے کہ اللہ کے رسول علی کو معاف کریے گا، جب آپ نے امانت میرے حوالے کی تھی تو پسلیاں ٹوٹی نہ تھیں، جب امانت میرے حوالے کی تھی تو بازو ٹوٹا نہ تھا، جب امانت میرے حوالے کی تھی تو پہلو شکستہ نہ تھا، جب میں امانت کو واپس کر رہا ہوں تو پسلیاں ٹوٹی ہیں، بازو ٹوٹا ہے، پہلو شکستہ ہے۔ عزاداروں یہی منظر ہمیں قید خانے میں نظر آیا، ایک بھائی نے بہن کے جنازے کو اٹھایا ہے،
قبر کے نزدیک آ کے کہا تھا اے بابا آپ کی امانت آپ کے حوالے، لیکن سید سجاد شرمندہ ہے، جب امانت میرے حوالے کی تھی تو تماچوں کے نشان نہ تھے، پیٹھ زخمی نہ تھی، لیکن جب امانت واپس ہو رہی ہے تو تماچوں کے نشان ہے، پیٹھ زخمی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا تجھے آل محمد کا واسطہ ہے، صدیقہ طاہرہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ پروردگارہ تجھے عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، ہمارے دلوں میں سید کونین کی صحیح معرفت و محبت عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے آل محمد کا واسطہ ہے، مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے آل محمد کا واسطہ ہے، ہم سب کو صحیح طور پر اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے آل محمد کا واسطہ ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ امام کے ساتھیوں میں قرار پا سکیں۔ وتقبل منا